اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہے۔ سورہ انبیاء کی 85 اور 86 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر اور شکر کی کیسی صلاحیت عطا کی تھی۔ 18 سالوں تک بستر پر پڑے رہے، بیمار رہے، رشتہ داروں نے اور عزیز و اقارب نے سب نے رشتہ ناتا توڑ لیا۔ اس کے باوجود ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو مال و دولت، آل و اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد اس وقت آپ کے سامنے جو دو آیات 85 اور 86 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس میں 3 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت ادریس علیہ السلام، اور تیسرے ہیں ذوالکفل۔ ذوالکفل کے بارے میں یہ محدثین میں اور علماء میں اختلاف ہے کہ ذوالکفل نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ولی تھے، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ان کی ولایت میں، ان کی بزرگی میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے، جس کا ذکر سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ہوا۔ ذوالکفل کا قرآن میں 2 مقام پر جگہ ہے، ایک ذکر کیا گیا ہے، ایک تو سورہ انبیاء میں جو اس وقت آیت پڑھی گئی، اور ایک سورہ صاد میں۔ 2 جگہوں میں قرآن کے اندر ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں 2 نبیوں کے بعد ان کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن امت کا اجماع ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ ذوالکفل کے معنی کیا آتے ہیں؟ عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرنا، یعنی جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرنے والا۔ اور اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کروں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ حضرت ذوالکفل کیسے اپنے عہد کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو نبی تھے حضرت یسع علیہ السلام، یسع علیہ السلام نبی تھے۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے پہ انہوں نے سوچا کہ اپنا جانشین بنا دوں، اپنا کوئی نائب بنا دوں۔ چنانچہ ایک مجمع میں انہوں نے اعلان کیا کہ جس آدمی کے اندر 3 خوبیاں ہو اس کو میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ 3 خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے۔ ایک خوبی کیا ہونی چاہیے؟ دن بھر روزہ رکھتا ہو، ہمیشہ روزے سے رہتا ہو، پوری رات عبادت کرتا ہو، اور کبھی زندگی میں غصہ نہ کرتا ہو۔ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہے وہ کھڑا ہو جائے، اس کو میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ جب یہ اعلان کیا حضرت یسع علیہ السلام نے، تو ایک نوجوان بالکل غیر معروف، یعنی زیادہ مشہور آدمی نہیں تھا، مجمع میں سے کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ میں اس شرط کے اوپر پورا اتروں گا، دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، اور غصہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں میں پورا کروں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا۔ ایسا آدمی بظاہر تو بالکل عجیب و غریب دکھ رہا، تو خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن یہی اعلان ہوا۔ تیسرے دن میں پھر یہی نوجوان کھڑا ہوا کہ میں ان وعدوں کو پورا کروں گا، ان شرطوں کو پورا کروں گا۔
دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، یہ 3 شرطیں میں اپنے اندر پورا کروں گا۔ چنانچہ حضرت یسع علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ شیطان کو بڑا غصہ آیا، شیطان نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ تم سب مل کر کے کسی بھی طریقے سے حضرت ذوالکفل کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ ان شرطوں پر پورا نہ اترے بلکہ ان شرطوں کو توڑ دے اور غصے میں آ جائے۔ تو شیطان کے جتنے بھی دوست تھے، جتنے بھی ان کے ماننے والے شیطان کے تھے، سب نے کہا بھائی ہم تو ان کے پیچھے لگ کر کے ان کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے، ان کو وعدوں اور جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو وعدوں کو توڑنے پر قادر نہیں ہے، تلوانے پر۔ تو شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سردار ہوں، میں ہی ان کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ غصے میں آ جائیں، غصے میں لانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت کے اوپر بیٹھ گئے، خلیفہ بن گئے، تو فیصلے کرنے لگے۔ یہ جب فیصلے کرنے لگے تو ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ شیطان ان کے گھر پر آیا، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا اور غصہ نہیں کروں گا۔ شیطان یہ اس وقت آیا جب ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے دوپہر کو لیٹنے لگے تھے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور قیلولہ کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیلولہ کرتے تھے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے، چونکہ رات بھر جگے ہوئے تھے، نیند کا آنکھوں میں خمار تھا، نیند کا غلبہ تھا، ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے آ کر کے بستر پر لیٹے، دروازے پر زور زور سے کسی نے دھڑکا مارا، زور زور سے آ کر کے آواز لگائی۔ تو ذوالکفل نے جا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھا بالکل مظلوم بے کس مجبور آدمی آیا ہوا ہے۔ تو پوچھا حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا کہ میں ایک مظلوم آدمی ہوں، میرے خاندان کے لوگوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے ساتھ مار پیٹ کر رہے، میرے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے، تو میں یہ چاہتا ہوں آپ میرا فیصلہ کر دیجئے۔ تو ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئے، اتنی دیر بات کرتے رہے کہ قیلولہ کا ٹائم ختم ہو گیا، قیلولہ نہیں کر سکے۔ پھر جو ہے عدالت میں حاضر ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا جو شیطان تھا، کہا کہ دیکھو جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تم اس وقت آ جانا، تمہارا میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن جب ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ تخت عدالت پر متمکن ہوئے بیٹھے تو وہ جو شیطان تھا وہ نہیں آیا، اصل میں تو ان کو غصہ دلانا تھا، وہ نہیں آیا۔ ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتظار کرتے رہے، اس دن نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے تھے ذرا دیر کہ پھر دروازے پر آواز آئی۔ ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر گئے تو دیکھا کہ کوئی مظلوم آدمی ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مظلوم آدمی ہوں، میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، میرے خاندان کے لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم وقت کل میں نے تم کو بلایا تھا نا، تم عدالت کے وقت کیوں نہیں آئے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں آنے لگا تھا، میرے خاندان کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ میں ذوالکفل کی عدالت میں جاؤں گا تو وہ منوائیں گے زبردستی، اور اس وقت ان لوگوں نے اقرار کر دیا کہ ہم تمہارا انصاف کریں گے، تمہارا جو حق ہے وہ دلوائیں گے۔ وہ یہ وعدہ کر کے میں ان کے اوپر مطمئن ہو گیا، پھر جو ہے بدل گئے، آج پھر آیا ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے عدالت میں آ جانا۔ پھر انتظار کیا، پھر نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ پھر وہ آدمی آئے گا، تو اپنے دربانوں سے یہ کہا کہ کوئی آدمی آج میرے پاس آنے نہ پائے، اس کو روک دینا تم۔ تو ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ کے جو دربان تھے، محافظین تھے، ان لوگوں نے ان کو شیطان کو روکا کہ تم ملنے کے لیے نہیں جا سکتے ذوالکفل سے، آرام کر رہے۔ لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گیا اور ذوالکفل سے کہا کہ میرا انصاف کرو۔ ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ
سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے کم وقت. پوچھا کہاں سے آئے تم؟ دروازے پر تو دربان ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں انصاف کے لیے آیا ہوں، تو میرے گھر میں کیسا داخل ہو گیا؟ تو حضرت ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور کہا کہ تو شیطان ہے، اور یہاں تو آیا ہے کھڑکیوں میں سے گھس کر کے، دربانوں کو دھوکہ دے کر کے تو میرے گھر میں گھس گیا، تو شیطان ہے. تو اس نے شیطان نے اقرار کیا کہ ہاں واقعتاً میں شیطان ہوں. آپ کو میں غصہ دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ آپ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے مکر جائیں اور آپ کے اندر غصہ آ جائے، لیکن میں آپ کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور میں ناکام ہو گیا. یہ ذوالکفل کا ایک واقعہ لکھا گیا ہے. لیکن ایک کفر نام کا ایک اور آدمی گزرا ہے. یہ تو جس کے بارے میں نبوت اور ولایت کے بارے میں میں نے ذکر کیا کہ ان کی نبوت میں تو اختلاف ہے، ولایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ولی تھے، نبی تھے نہیں تھے اللہ کو معلوم، کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہیں. لیکن ایک کفر جس کا ذکر میں نے 2 جمعہ قبل جمعہ یہی جمعے میں کیا تھا، وہ کفر نامی آدمی بڑا مالدار، بڑا پیسے والا تھا، عاشق مزاج، ہر گناہ کے اندر ملوث، ہر گناہ، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، ہر گناہ کے اندر مبتلا رہتا تھا. ایک مرتبہ اور یہ واقعہ بھی چونکہ ایمان افروز اس لیے بتا دے رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک مجبور عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، آپ میری کچھ مدد کرو. تو کفر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری خواہش کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اگر تم میری خواہش کو پورا کرو گی تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہ بیچاری عورت مجبور تھی، لاچار تھی، بےکس تھی، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی. کفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 60 دینار دیے، اور جب برائی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. تو اس کفر نے کہا کہ تم روتی کیوں ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ مجبور تو تم کو کیا نہیں، اور میں نے تمہارے ساتھ جرم تو کیا نہیں، تم تو اپنی رضامندی سے میرے ساتھ اس کے لیے کام کے لیے آمادہ ہوئی ہو، میں نے تم کو مجبور تو کیا نہیں. تو عورت نے کہا کہ آج تک میں نے برائی نہیں کی، آج سے پہلے میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے معصومیت کو دیکھ کر کے میں یہ برائی کرنے کے لیے راضی ہوئی ہوں، ورنہ میں برائی آج تک میں نے نہیں کی ہے، کبھی زناکاری نہیں کی ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا. تو کفر کے اوپر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ کفر نے کہا کہ جا میں نے پیسہ بھی چھوڑ دیا اور جو ہے میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کرتا، اور اب زندگی بھر یہ کام میں نہیں کروں گا، اور آج ہی توبہ کرتا ہوں. اور توبہ جس دن اس نے کی ہے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا رات کو. جب رات کو انتقال ہوا، صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کفر کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بخش دیا. پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ برائی کرتے تھے، صبح دروازے پر لکھ کر کے آتا تھا، جیسے آج کل ٹی وی پر اور جو ہے سیل فون پر لکھ کر کے اسکرین پہ آتا ہے. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر کوئی برائی کرتا تھا، کسی نے شراب پی، کسی نے زناکاری کی، بدکاری کی، تو اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوا ملتا تھا. تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ذوالکفل نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ملا ان کا انتقال ہونے کے بعد. تو یہ کفر جو ہے ایک دوسرے کفر ہے، اور جو کفر جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا وہ دوسرے ذوالکفل ہے. قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ ذوالکفل ہے، یعنی پاسوں وعدوں کو پورا کرنے والا، اپنے عہد کو پورا کرنے والا. اور کفل جو تھا آدمی یہ گناہگار تھا، لیکن اس نے بعد میں توبہ کر لی. تو 2 آدمیوں کے واقعات ہیں جس کا ذکر اس وقت میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو ذوالکفل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا 2 نبیوں کے بعد یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر یہ نبی تھے. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، جو بہت بڑے محدث مفسر تھے. ان کا کہنا ہے کہ 2 نبیوں کے بعد ان کا ذکر کرنا، اس کا مطلب ہے یہ نبی تھے. لیکن علماء کا اتفاق اس بات پر ہے
یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے البتہ۔ تو دو جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات تو بہت مشہور ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کے اندر تفصیل سے کیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی آسمان پر زندہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے آسمان پر معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ رکھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہیں۔ تو تین نبیوں کا یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا، ایک ہی آیت کے اندر 85 نمبر آیت کے اندر تین نبیوں کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرما دیے تینوں بندے میرے نیک بندے تھے، صبر کرنے والے تھے، اور نیکیاں اور خوبیاں اور کمالات اس کے اندر پائے جاتے تھے، اور ہماری رحمت میں یہ سب کے سب داخل ہیں، کیونکہ میرے یہ نیک بندے تھے اس لیے میں نے ان کو رحمت سے اس کو ڈھانپ دیا ہے، یہ سب کے سب نیک بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جس کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، بہت سارے واقعات جن کے قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے میں نے اس کا واقعہ ذکر نہیں کیا۔ رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو ان کا واقعہ تفصیل سے اس آیت میں بیان کیا گیا، لیکن چونکہ یہ واقعات بیان کیے جا چکے پہلے اور آگے بھی بیان کیے جائیں گے، اس لیے میں نے ان واقعات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔